الحمدللہ رب کریم کا جس قدر شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، نصیب میں ہوتا ہے تو پھر بندہ الحمدللہ ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے۔ نارملی جب اس طرح کی محفل کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں نا تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائیے گا۔ یقین کرے سچی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے یہاں آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے۔ اس سے اچھا وقت کون سا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس محفل کو، اس پروگرام کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ Look at the beautiful multiplication. Whenever you recite one درود پاک you can get 10 mercies, 10 رحمہ from Allah سبحانہ wa ta'ala۔ ہر درود پاک پر 10 رحمتیں، 10 پر 100 رحمتیں، 100 پر 1000 رحمتیں۔ یعنی میں اور آپ ہم سب چاہتے ہیں کہ گھر سے نکلیں تو خیر سے واپس پہنچیں، کام پہ، کاج پہ، کاروبار پہ برکتیں رہیں، بچے پیچھے سیکیور رہیں۔ تو سبحان اللہ جو درود پڑھ رہا ہے اس پر تو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں اس کا سفر ہو رہا ہے۔ ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں۔ یہاں تک تو یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، مگر اس کا جو اگلا پارٹ ہے نا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی پاک فرماتے ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے جنت کے کاندھے، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کاندھا کس سے چھوتا ہے؟ ویری نیکسٹ ٹو می۔ جب ہم نماز پڑھتے تو امام صاحب کہتے ہیں نا کاندھے سے کاندھا ملا لی، یعنی میرے جو بالکل برابر میں ہوتا ہے میرا کاندھا اس سے ٹچ ہوتا ہے نا۔ شولڈر ٹچ کس سے ہوتا ہے؟ نبی پاک فرما رہے کہ جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ کتنا آسان ہے نیکیاں کمانا، کتنی اللہ نے ہم پر مہربانی کر دی ہے۔ مجھے بتائے نا ایک درود پاک میں دیر کتنی لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑا مختصر درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویری شارٹ۔ بے شک اور بھی بہت سارے درود پاک ہیں، اگر ہم سمجھنے کے لیے سمجھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں 2 سیکنڈ میں ایک درود پاک ہو جاتا ہے۔ If you want to recite 100 times درود پاک you need only 200 seconds. And what the meaning of 200 seconds? About 3 minutes or 4 minutes. 3-4 منٹ میں 100 بار درود پاک ہو جاتے ہیں، اور برکتیں 1000 رحمتیں مل گئی آپ کو۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بری ہے، دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ Only 100 times درود پاک، 4 منٹ 5 منٹ۔ موبائل نکالیں تو 2-2 3 منٹ کی نہ جانے کتنی ریلز دیکھ لیتے ہیں لوگ، دیکھنے والے گھنٹوں موبائل پر نکل جائیں گے۔ اس کے لیے ٹائم ہے، ذکر و درود کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یو آر ریسرچرز، یو نیڈ سو مینی ٹائم۔ آپ کو بہت وقت چاہیے کسی چیز کی ریسرچ کا رزلٹ نکالنے کے لیے، کتنی محنت، مہینوں لگ جاتے ہوں گے تب جا کے نتیجہ نکلتا ہے، بعضوں کا نتیجہ نہیں نکلتا ہوگا۔ مگر یہ کیسا آسان اللہ نے ہمارے لیے کر دیا کہ بیٹھے بیٹھے بغیر کوئی محنت کیے نیکیوں کے انبار لگاتے چلے جائیں۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی ان 3 جملوں کو کہنے میں؟ approximately less than 10 seconds. You spend less than 10 seconds and you know what you get. آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا، الحمدللہ کہے جنت میں درخت، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، کچھ بھی نہیں گیا،
اللہ اللہ، اگر یہ زبان کی نعمت کا اندازہ ہو جائے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما لیں، لیکن یہی زبان اگر غلط چلے تو یہ جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اسی زبان کو پکڑ کے فرمایا تھا نا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس چیز سے، کیونکہ زبان غلط چلتی ہے لوگوں کی تو جھوٹ بولتی ہے، غیبت کرتی ہے، دل توڑ دیتی ہے، زیادتی کر دیتی ہے، یہی زبان جنت پہ پہنچا سکتی ہے۔ اچھا استعمال کر لیں اس کا، سبحان اللہ۔ اچھا، اب بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا آپ کوئی اسپیشل وظیفہ بتا دیں، خاص وظیفہ بتا دیں۔ میں کیا بتاؤں، خود نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے، اور وہ کون سا وظیفہ ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پتہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اگر کسی کا آخری کلام ہو جائے نا، مرنے سے پہلے اگر زبان پر یہ کلام جاری ہو جائے، نبی پاک فرماتے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر میں آپ سے ہاتھ اٹھواؤں، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ ماشاءاللہ سارے ہی چاہتے ہیں۔ میں جدھر بھی ہاتھ اٹھواتا ہوں نا، سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے اور دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ مگر چلیں آج ذرا سائنٹسٹ بھی بیٹھے ہیں، ریسرچرز بھی بیٹھے ہیں، اگر میں ایک سوال کروں آپ سے کہ آپ سب چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، آج پورے دل میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، مجھے جواب نہ دیجئے۔ اچھا، پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پاک پڑھا ہے؟ چلے لاسٹ پورے منتھ کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں، ہے نا عجیب بات۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، کم از کم روز ایک تسبیح تو کلمہ پاک کی پڑھے نا۔ اور سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے یہ لا الہ الا اللہ میں راز کیسے ہیں؟ اس پورے جو جملہ ہے اس میں 3 ہی حرف ہیں، الف لام اور ہا۔ آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ میں کوئی چوتھا حرف نہیں ہے، اور لفظ اللہ میں بھی الف لام اور ہا ہی آپ کو ملے گا۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ اور لفظ اللہ جو ہے نا، جو اس میں جلالت ہے، اگر اس کے مزید آپ ڈیپ میں جائیں، کیا شان ہے اس لفظ کی کہ آپ الفاظ کو جدا کر دیں مگر ذکر الہی باقی رہتا ہے۔ اللہ، الف لام لام اور ہا۔ الف نکال دیں کیا بنے گا؟ للہ۔ لام نکال دیں، کہاں کی طرف ضمیر جائے گی؟ لہو۔ پھر لام نکال دیں تو ہو، یعنی ایک ایک لفظ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ تم ذکر کس کا کر رہے ہو، بات کس کی کر رہے ہو۔ یہ شان ہے میرے رب کے اس میں جلالت کی۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ بغیر کسی ایفرٹ کے، کوئی کیلوریز برن کیے بغیر، پسینہ بہائے بغیر، کھڑے بھی نہ ہو اپنی جگہ، بیٹھے رہیں، ذکر الہی کرتے رہے، ذکر الہی کرتے رہے، ذکر رسول کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہے اور نیکیاں کماتے رہے۔ ڈبل فائدہ یہ ہوگا کہ فضول باتوں سے الگ بچیں گے، رحمتیں الگ برستی رہیں گی۔ تو پہلی بات جو میں نے آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاتے ہوئے ہم اللہ رسول کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔